اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ تیری مثال سب سے اعلیٰ ہے، تیری صفات سب سے اعلیٰ ہے۔ تیرے پاس دنیا اور آخرت ہے، تیرے پاس حکم اور فیصلہ ہے۔ تو اپنے بندوں کی خواہشات کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اے ربوں کے رب، اے عظیم، اے سخی شہنشاہ، ہم تیرے فضل و کرم کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ سو اے اللہ، رمضان کے اس عشرے کو ہمارے بیمار دلوں کے لیے شفا بنا دے۔ ان آخری 10 دنوں میں ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے، ہماری تمام خامیوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ پاک، اس آخری عشرے کو ہماری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے اور لیلۃ القدر حاصل کی، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ان کا اجر عظیم حاصل کیا۔ یا الہی، ہمارے تمام روزے قبول فرما۔ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا اسے اپنے حضور قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان بابرکت آخری ایام میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے درجات کو دگنا فرما۔ اے اللہ، ان 10 دنوں میں ہم پر اپنا بہت رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، رمضان نے ہمارے اخلاص اور خیر خواہی میں اضافہ کیا ہے، بس اللہ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر کے ہمیں ہمیشہ کی جنت میں بہترین مقام عطا فرما۔ یا الہی، اس رمضان ہم میں کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑنا جو تو نے معاف نہ کیا ہو، نہ ہی کوئی پریشانی چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اس سے نجات دے، نہ ہی کوئی قرض چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے پورا کر دے، نہ ہی کوئی بیماری چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے شفا دے، نہ ہی کوئی مصیبت چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے عافیت میں بدل دے، نہ ہی ہمیں گمراہ چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو ہدایت فرما دے، نہ ہی کوئی مظلوم سوائے اس کے کہ تو اس کی مدد فرمائے، اور نہ ہی کوئی قیدی سوائے اس کے کہ تو اسے آزاد فرمائے۔ اے اللہ پاک، رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی برائیوں کا کفارہ ہے، جن کی خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا، جن کے گناہوں کو تو نے بخش دیا، جن کی عبادات اور نیک اعمال کو تو نے قبول فرمایا، جن کے درجات کو تو نے بلند فرما دیا، اور جنہیں تو نے زندگی اور موت کے بعد خوش کیا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے تقوی سے خوش رکھ اور ہمارے تمام کاموں کو اپنی تسلی کے مطابق بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا خوف دلا، گویا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ پاک، رمضان کی ان آخری راتوں میں ہماری دعاؤں کو نہ روکنا، ہماری درخواستوں کو مسترد نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے غم میں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، ہماری بے بسی پر رحم فرما جو ہمارے سینوں کو تنگ کر رہی ہے اور جو گھٹن کا باعث بن رہی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری فکروں اور سوچوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمارے حالات بہت سخت ہیں، بہت مشکل وقت ہے، ہم آزمائش سے تھک گئے ہیں، پر الہی تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمارے رازوں سے واقف ہے، تو ہمارے فائدے اور نقصان کا مالک ہے، تو ہماری پریشانیوں پر قادر ہے، تو وہ رب ہے جو ہماری روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ بس اے اللہ پاک، ہم سب کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں،
آفتوں، بلاؤں، غموں، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ ہم سب کو جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی سکون، صحت اور تندرستی سے مالا مال کر دے۔ ہمیں زیادہ اور آسان رزق حلال اور روزی عنایت فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیوں میں وسعت، درازی اور برکت عطا فرما۔ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما۔ ہمارے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دے جو ہمیں خوش کر دے۔ اے اللہ پاک، خوشی کو ہمارے دلوں کا بہترین ساتھی بنا اور خوشی کو ہماری آنکھوں کے لیے سب سے بہترین روشنی بنا۔ یا اللہ، ہماری راہوں میں دائمی کامیابی عطا فرما۔ ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہمیں خوف سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو چیز بھی ہمیں پریشان کرتی ہے اور ہمارے سکون میں خلل ڈالتی ہے، اسے ہم سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، رمضان کے اس آخری عشرے میں جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے ممکن کر دے، ہمارے لیے کن کا معجزہ کر دے۔ اللہ، ہمارے تمام زخموں کو بھر دے، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ، جو لا حاصل ہے وہ حاصل کر دے، ہمیں ہمارے صبر کا بہترین پھل دے دے۔ ہمارے حق میں بہت بہتری فرما، ہم پر سے بوجھ دور فرما۔ ہمیں اور ہمارے والدین کو نار جہنم سے محفوظ کر کے جنت کو ہمارے لیے واجب کر دے۔ یا الہی، بیماری کو ہمارے جسم میں بسنے نہ دینا، ہمیں ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا جو رگوں میں گھس جائے اور جسم کی ساری ہمت نچوڑ لے اور ہمیں بہترین طریقے سے عبادات تک نہ کرنے دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھنا جو ہماری عبادات کو مشکل بنا دے۔ اے اللہ پاک، جو بیماری ہے تیری ہی دی ہوئی ہے اور اس کا علاج بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، جو شدید بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ صحت یاب ہونے سے قاصر ہیں، جن کے لیے دوائیاں بھی بے اثر ہیں، جو صرف دعا کرنے پر مجبور ہیں، تیری ہی مدد ان کا علاج ہے۔ اے شفا کے گھر، تو ان سب پر رحم فرما اور صحت کو ہمارے جسم کا بہترین ساتھی بنا۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں دشمنوں کی خوشی سے محفوظ رکھنا، ہمارا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس سے ہمارے دشمن خوش ہوں۔ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ دشمن ہم پر ہنسیں۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، اس جادو اور نظر بد کے اثر کو ختم کر دے جو دماغ کو متاثر کر کے اس کو مدھم کر دیتا ہے، جو علم کو متاثر کر کے اسے تباہ کر دے، جو عقل کو متاثر کر کے اسے کچل ڈالے، جو جسم کو متاثر کر کے اسے بیمار کر دے، جو اعضاء کو متاثر کر کے انہیں ناکارہ کر دے، جو خوبصورتی کو متاثر کر کے اسے بگاڑ دے، جو بالوں کو متاثر کر کے انہیں گرا دے، جو آنکھوں کو متاثر کر کے انہیں کمزور کر دے، جو بچہ دانی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے۔ غرض اے اللہ، اپنی آنکھ سے ہماری حفاظت فرما جس کو نیند نہیں آتی۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی پناہ میں لے کر دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں سے بچا جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اے اللہ، اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما تاکہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، صرف تو ہی ہماری امید ہے۔ اے پاک پروردگار، جو سونی کوکھ لیے تیرے رحم اور کرم کے منتظر ہیں، انہیں جلد سے جلد بہترین اولاد کی خوشخبری سنا۔ جو اولاد نرینہ کے منتظر ہیں، انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ یا الہی، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، انہیں بہترین جوڑ عطا فرما۔
ہر گھر میں اتفاق، پیار، محبت اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین سے راضی ہو جا اور ان سے ناراض نہ ہونا۔ ہمارے والدین پر اپنا خاص رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ اے سخی کرم کرنے والے، ہمارے والدین کو معاف فرما اور انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائی اور اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرما اور انہیں جنت الفردوس میں محل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں مومنوں کی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنی یاد سے دور نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سیراب کر دے، ہماری روحوں کو اپنی اطاعت سے مطمئن اور مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے تباہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں اتنا بدل دے یہاں تک کہ تو ہم سے محبت کرنے لگے۔ یا الہی، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں میں پابندی عطا فرما، ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس رمضان پاک کے تمام روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرما اور اگلے سال کے روزے داروں میں ہمیں ابھی سے شامل فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے ہر معاملے کا محافظ ہے۔ اے اللہ، ہماری اس دنیا کو سنوار دے جو ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ اے اللہ، ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہماری واپسی ہے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والے مسلمان کی حیثیت سے موت دینا۔ اے اللہ پاک، جہنم کو ہم پر حرام کر کے جنت الفردوس میں بغیر کسی حساب کے ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے کن کے مالک، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں، ان بابرکت تاک راتوں میں، جتنے بھی دل، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنے بھی صبر، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین اپنی حاجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین یا سمیع الدعا۔